بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے بارے میں اس کے بارے میں بات کروں گی۔ اس سے پہلے میں فرسٹ ٹرائمیسٹر کے بارے میں اپنے ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں اور اس کو 3 سیشن میں نے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ اس میں چینجز کیا ہو سکتی ہیں، اس میں کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، اس میں ہائی رسک پیشنٹس کیا کیا ہوتے ہیں اور ان کو کیسے اس سے بچنا ہے، ساری میں نے 3 سیشن میں وہ کمپلیٹ کی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں جو اس کی چینجز آتی ہیں سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں، اس کے بارے میں بات کروں گی۔ مدر میں کیا چینجز آتی ہیں، فیٹس میں کیا چینجز آتی ہیں، اور اس کے بعد اگلی سیشن میں انشاءاللہ بات کروں گی کہ اس پیریڈ میں کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں اور کون کون سے لوگ اس میں ہائی رسک ہوتے ہیں اور اس سے کیسے بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ یہ پیریڈ جو ہوتا ہے یہ 14 ہفتے سے لے کے 28 ہفتے تک کا پیریڈ ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ ریلیکس پیریڈ ہوتا ہے حاملہ خاتون کے لیے، جتنا بھی پریگننسی کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ پورا پریگننسی کا ٹائم جو ہے وہ 40 ہفتے کا ہوتا ہے۔ اس کو ہم 3 ادوار میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا حصہ میں وہ بتا چکی ہوں، آج دوسرے حصے کے بارے میں بات کر رہی ہوں، اور تیسرا حصہ 28 ہفتے کے بعد سے لے کے 40 ہفتے تک ہوتا ہے۔ تو اس سارے پیریڈ میں عورت میں کیا کیا چینجز آتی ہیں، موسٹلی جو یہ پیریڈ کیوں ریلیکس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں وامٹنگ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہیں موسٹلی لوگوں کو، اور موسٹلی جو نازیہ ہوتا ہے اور جو ان کی پریورٹیڈ اسمیل ہوتی ہے کہ ہر چیز سے انہیں اسمیل آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی اکثر عورتوں میں اس کو نہیں ہم دیکھتے۔ کسی میں صرف ہلکی پھلکی وامٹنگ رہ جاتی ہے، ہر عورت میں نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی ڈائٹ بھی امپروو ہو جاتی ہے، اپنا ڈائٹ بھی لینے لگتی ہیں، جو کہ پہلے ٹرائمیسٹر میں وہ ان کے لیے کھانا پینا مشکل ہوا ہوتا ہے، وہ کھا پی بھی آسانی سے لیتی ہیں۔ ان کا پہلے ٹرائمیسٹر میں ویٹ گر رہا ہوتا ہے، لیکن اس ٹرائمیسٹر میں وہ اپنا ویٹ بھی گین کرتی ہیں تقریباً ½ کلو کے قریب پر ویک، اور اس طرح سے ان کے جو باقی سمٹمز ہیں وہ امپروومنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو جن کے پہلی دفعہ بیبی ہوتا ہے ان کو 20 ویکس سے پہلے یعنی 16 کے بعد اور 20 ویک سے پہلے بچے کی موومنٹس بھی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ان کو تھوڑی یوٹرس کنٹریکشنز آتی ہیں جس کو ہم بریکسٹن کانٹریکشنز کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو ہے چہرے پہ تھوڑا ڈارکننگ ہو جاتی ہے، ان کی بریسٹ کا جو ایریولا ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑی سی ڈارکننگ ہو جاتی ہے پگمنٹیشن کی وجہ سے۔ اسی طرح لینئر نیگرا ایک لائن جو ہوتی ہے وہ امبلائکل ریجن سے لے کے پیوبک ایریا میں ایک اسٹریٹ لائن آتی ہے۔ یہ ساری چینجز جو ہے اسی پیریڈ میں ہوتی ہیں۔ پھر اسٹریچنگ مارک آ جاتے ہیں، وہ ڈیو ٹو پروڈنٹ جو ابڈومن پرومیننس ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے، اور بریسٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بریسٹ جو بڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ چھاتیوں کے بار کے اوپر بھی تھوڑا بہت ان کو اسٹریچ مارک آ جاتے ہیں، تھائز پہ آ جاتے ہیں، لوور ابڈومن پہ آ جاتے ہیں۔ یہ سینسٹیوٹی آف دا اسکن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس کی کتنی تھن اور نازک اسکن ہے، اتنے ہی زیادہ وہ اسٹریچ مارک زیادہ ہوتے ہیں ان میں۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے ایسٹروجن کی زیادتی کی وجہ سے ہاں یہ بھی میں نے بتایا آپ کو کہ فیس پہ بھی تھوڑی سی ڈارکننگ ہو جاتی ہے جسے ملازمہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں ناک میں ایسٹروجن کی تھوڑی زیادتی جو ہو رہی ہوتی ہے، اس کے میکوزل ایریا جو ہوتا ہے ناک کا، اس میکوزل لیئر میں کیونکہ بلڈ ویسلز کی تھوڑی سی سویلنگ ہوتی ہے، بلڈ سپلائی زیادہ ہوتا ہے لٹلز ایریا میں بعض اوقات، تو ان کو اسٹفنس فیل ہوتی ہے، کنجیشن ہوتی ہے، جسے ہم اسٹیم یا وکس وغیرہ دیتے ہیں تو اسے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور لیکن بعض اوقات بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، تو
تو ہم اور اگر یہ بلیڈنگ تھوڑی دیر کے لیے ہو پھر تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ بار بار ہو تو اس کو ہمیں پھر ENT والوں کو دکھانا پڑتا ہے۔ اس ایج یہ جو 28 تک کا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں ہمیں ڈینٹل کیئرس کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم ڈینٹل کیئر کی احتیاط نہ کریں، ان کی ہائیجین کا خیال نہ کریں، اپنے لیسٹرین کے گارگلس یا کلورہیکسیڈین کے گارگلس نہ کریں، تو بعض اوقات ڈینٹل انفیکشنز کی وجہ سے جو ہوتی ہے ابورشنز تک میں پیشنٹس چلے جاتے ہیں، پری میچور لیبر پینز آنے لگتی ہیں، تو لہٰذا ڈینٹل کیئر کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس کی طرف خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور پیشنٹ کو جو ہوتا ہے بیک ایک محسوس ہوتی ہے، اس بیک ایک کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ابڈومن کا جو پرومیننٹ ہونا ہے اس کے کھچاؤ کی وجہ سے لیگامنٹ کھینچتے ہیں تو وہ پھر ہوتی ہے، تو اس پین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم مساج کہتے ہیں کہ مساج کریں، ہاٹ واٹر باٹل رکھ سکتے ہیں، ہیل نہ پہنیں، اور اس کے علاوہ وہ سپورٹ دیں، اپنے جب بھی بیٹھیں تو اپنی بیک کو سپورٹ دیں، اسٹریٹ رکھیں۔ اور بعض اوقات ان کی ٹانگوں میں پین ہوتی ہے، لوور ابڈومن میں پین ہوتی ہے، کیونکہ جب پیٹ بڑھتا ہے تو لیگم اور وزن بچے کا بڑھنے لگتا ہے، تو وہ پھر سارا جو راؤنڈ لیگامنٹ پہ اس کا وزن آتا ہے تو وہ پھر کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے پین محسوس ہوتا ہے۔ اس میں ہم کہتے ہیں کہ جب آپ سوئیں تو دونوں ٹانگوں کے درمیان آپ تکیہ رکھ کے سوئیں اور کروٹ پڑے آرام سے لیں، تکیہ کا ایک طرف رکھ کے آپ ابڈومن کو سپورٹ بھی دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ٹانگوں میں کرمس آتے ہیں، پین ہوتی ہے، تو وہ وائٹامن D3 یا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم اس کے لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں اور اس کی کمی نہ ہونے دیں، وائٹامن D3 وغیرہ۔ اب جو چیز بچے میں جو چینجز آتی ہیں وہ اس کے تقریباً سارے آرگنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، ہارٹ بھی اس کا پمپ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ لنگس بھی بن جاتے ہیں، لیکن لنگس ابھی فنکشننگ جو ہے وہ پوری ان کی فنکشننگ سٹارٹ نہیں ہوتی ہے، اور اس کے جو باقی میجر آرگنز ہیں وہ سارے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھوں پہ، پیروں کے ٹوز وغیرہ، فنگرز، یہ سارے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، ان کے فنگر پرنٹس بھی آ جاتے ہیں، نیلز وغیرہ آ جاتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ سلیپ بھی اپنی نارمل کرتا ہے، یورینیٹ بھی کرتا ہے، یعنی یورن بھی کرتا ہے، وہ امنیوٹک فلوئڈ جو ہوتا ہے وہ یورینیٹ جو کرتا ہے وہی اس کا، اسی سے وہ اپنی خوراک لیتا ہے، اور اسی طرح وہ لسننگ بھی کرتا ہے، جو اگر آپ کوئی کسی بھی ساؤنڈ کو اس کو بات کرتے ہیں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے بچہ۔ اس کے علاوہ اس کی سلیپ ریدم بھی ہوتا ہے، وہ سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، آنکھیں بھی بند کرتا ہے، کھولتا بھی ہے، سویلنگ وغیرہ آپ اس کی الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اینڈ آف دس پیریڈ پہ بچے کا جو وزن ہوتا ہے وہ تقریباً 1 کلو کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ جو اس کی لینتھ ہوتی ہے وہ 16 انچ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ اس پیریڈ میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے جیسے ہی 7 منتھ یعنی 28 ویک سٹارٹ ہوتے تو اپنی ویکسینیشن وغیرہ جو ہے اس کا دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ویکسینیشن کی فرسٹ ڈوز جو ٹیٹنس ٹاکسائڈ وغیرہ ہے اس کی وہ دیتے ہیں ہم۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے بارے میں ہیں۔ نیکسٹ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی اس میں جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، کمپلیکیشنز جو اس میں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی اس کی بات کروں گی، کیونکہ یہ پیریڈ بہت اچھا پیریڈ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس پیریڈ میں بھی جو نارمیلٹیز یعنی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے ہے، جو پیشنٹس اس میں ہائی رسک ہو سکتے ہیں ان کو کیسے اس سے بچنا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں گی۔
آج میں مختصر صرف اسی کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ کیا کیا چینجز ہو سکتی ہیں، اور یہ ریلیکس پیریڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو چینجز آتی ہیں اس پہ ہمیں نظر رکھنی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پیریڈ کی جو کمپلیکیشن ہے اس کے بارے میں تفصیلاً بات کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس سے مجھے آگاہ کیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔